إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الضياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. محترم حضرات، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. مطرف رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ التکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے.
الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اس سورت کی تلاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی. ابن آدم یہ رٹ لگائے ہوئے ہے کہ میرا مال میرا مال. ہر شخص مال مال کو پکار رہا ہے، حالانکہ اس کا مال 3 چیزیں. ابن آدم کا مال صرف 3 چیزیں: ما اکل فافنى، او لبس فابلى، او اعطى فاقتنى. ابن آدم کے تو یہ صرف 3 مال ہیں. اس نے کھا لیا، ہضم کر دیا، ختم کر دیا، لباس پہن لیا اور اس کو پرانا کر کے پھینک دیا، یا اس نے اپنا مال جو وہ کہتا ہے میرا مال، اس کے مال میں سے اس کا جو اصلی مال ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ کے لیے اس نے خرچ کیا اور آخرت کے لیے اس نے ذخیرہ کر لیا. ابن آدم کا تو یہ اتنا مال ہے. اس مال کی تکاثر کثرت نے اس کو غافل کر دیا. یہ بس اسی کے اندر ہی پڑا ہوا، اس کو فکر ہی نہیں کہ اصل مقصد کیا ہے، یا اپنے اصل مقصد سے دور جا چکا ہے. بس اس کو اتنا ہی ہے کہ میرا مال مجھے مل جائے کسی نہ کسی طریقے سے. الہا یلہی سے لہون، یہ دنیا کو اللہ رب العالمین نے انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا ایک کھیل اور تماشا ہے. لہو کا معنی کسی گھٹیا کام میں مشغول ہو کر مصروف ہو کر اصل اور اہم کام سے ہٹ جانا، دور ہو جانا، یہ لہو کا مطلب ہے. اب جانتے ہیں انسان اپنے کام کے لیے نکلتا ہے، راستے میں وہ دیکھتا ہے کہ مداری گر وہ اپنا شو لگا کے بیٹھا ہوا ہے. یہ اپنے کام کی طرف جانے کی بجائے اس مداری گر کی مداری دیکھنے لگ جاتا ہے. یہ ہے لہو. جو اصل کام تھا اس کی طرف جاتے ہوئے اس کو بھول گیا ہے. اس کے پاس کھڑے ہونے سے اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں. اللہ رب العالمین کیا فرمانے؟ الہاکم التکاثر، یہ تکاثر نے تمہیں غافل کر دیا. تمہارا جو اصل مقصد تھا تم اس سے دور ہو گئے، اس کو تم نے چھوڑ دیا، اور یہ گھٹیا چیز، بے مقصد چیز، اس کے پیچھے تم پڑے ہوئے. تمہیں اس سے نکلنا ہوگا. تکاثر کسے کہتے ہیں؟ تکاثر، اللہ اکبر، 3 معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے. تکاثر، آدمی کوئی چیز زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرے. ایک اس معنی کے لیے کہ انسان کے دل میں ہو کہ یہ چیز مجھے سب سے زیادہ مل جائے. دوسرا تکاثر یہ ہے کہ لوگ کسی چیز کے حصول میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں. ہر ایک کی یہ کوشش ہو میں اس سے آگے نکل جاؤں. اور ظاہر بات ہے یہ دنیا کے معاملہ ہے. دین کے اندر تکاثر اس گھٹیا کام کے لیے استعمال نہیں ہوتا. اور تیسری چیز کثرت کے حصول میں ایک دوسرے پر فخر جتلائیں. دنیاوی معاملات میں انسان ایک دوسرے پر فخر کرے، میرے پاس اتنا. ہوا یوں تھا، چند لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کرنے لگے زمانے جاہلیت کی. ہمارے پاس مال و دولت زیادہ ہے، ہمارے پاس طاقت زیادہ ہے، ہمارے پاس نفتی زیادہ ہے. کفار اس طرح کی باتیں، وہ کہتا ہے ہمارا قبیلہ سب سے آگے ہے جرأت و بہادری میں. دوسرے کہنے لگے ہمارا قبیلہ جرأت و بہادری میں سب سے آگے ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کو کہہ دو، ان کو یہ بات سنا دو، ذرا غور کرو تم کیا تھے
اور تمہاری اسی کثرت نے تمہارے اندر جنگیں برپا کی، اور نتیجہ یہ نکلا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم نے ایک دوسرے کو قتل کیا اور قبروں تک تم پہنچ گئے، بے مقصد کام کے پیچھے پڑ کر اپنی جانیں تم گوا بیٹھے، یہ فخر جتلانے کے لیے کہ ہم بڑے قبیلے والے ہیں، ہمارے پاس مال و دولت بڑا ہے، ہماری طاقت اور قوت سب سے زیادہ ہے، ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تمہارا یہ مقصد ہی نہیں تھا دنیا میں آنے کا، تم یہ بے مقصد اور فضول کاموں کے پیچھے پڑ کر تم نے اپنا اصل مقصد جو رب العالمین نے بھیجنے کا، دنیا میں بھیجنے کا مقصد تمہارے لیے رکھا تھا، تم اس کو بھول گئے۔ مالک کو، اپنے خالق کو، اپنے معبود برحق کو تم نے بھول کر یہ گٹھیا کاموں کے پیچھے پڑ کر، تکاثر کے پیچھے پڑ کر اپنے اس مقصد کو بھول گئے۔ اور پھر ہوا کیا کہ اس نے پھر تمہیں فتنے میں ڈالا، یہی مال کی کثرت نے تمہیں پھر فتنے میں ڈالا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے فرمایا نا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ، آزمائش ہے۔ اگر یہ تمہیں تمہارے اصلی مقصد سے دور کر دے، اس لیے خاص کر اہل ایمان کو رب العالمین نے مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اہل ایمان، اللہ یلہی لا تلہکم، تمہیں یہ مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی عبادت سے غافل نہ کر دیں۔ اور یاد رکھو جو تم میں سے ایسے اس غفلت کا شکار ہو گیا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور رب العالمین فرماتے ہیں پھر وہ سب سے بڑا گھاٹا اٹھانے والا، نقصان اٹھانے والا ہے۔ اس لیے مخاطب کیا اہل ایمان کو، اور ساتھ یہ تنبیہ کی اور بتا دیا کہ ایک وقت آنا ہے جب تم اپنے اصلی مقصد کو یاد کرو گے لیکن ٹائم نکل چکا ہوگا۔ مال کھاؤ کوئی رکاوٹ نہیں، پہنو کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اصل مقصد ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ مال ہے تو اس میں سے اللہ کا حصہ نکالو، قارون کی طرح سانپ بند کر نہ بیٹھو۔ اس مال کی وجہ سے وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اس مال اور دولت اور اولاد کی وجہ سے زمین میں فساد برپا مت کرنا، بلکہ اس کو خرچ کرو۔ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے نا، آج مسلمانوں کے اندر یہ یقین بیٹھ جائے کہ یہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا، مال و دولت خرچ کرنے کا کتنا اجر و ثواب ہے، جو ان کو اس وقت پتہ چلے گا جب موت سر پہ منڈلا رہی ہوگی، موت کا فرشتہ جان نکال رہا ہوگا، اس وقت یہ کہے گا فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اللہ یہ موت میں تھوڑی سی مہلت دے دے۔ کیا کرو گے؟ نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، حج کرو گے، کون سا کام کرو گے؟ کوئی نماز کی فکر نہیں، کوئی روزہ کی فکر نہیں۔ غور کریں، موت کا وقت قریب ہے، یہ کہتا ہے یا اللہ تھوڑی مہلت دے دے۔ کیا کرنا ہے؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اللہ میں چاہتا ہوں جو میرے پاس مال ہے نا میں اس کو صدقہ کر دوں۔ مال خرچ کرنا آپ کے پاس ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کا جو اصل مقصد ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ پورا کرتے جاؤ، پھر یہ مال وبال جان نہیں ہے۔ پھر تمہیں، کیونکہ رب العالمین فرماتے ہیں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال، یہ اللہ کے گھر اس لیے ہیں کہ ان میں اللہ کا نام بلند کیا جائے،
اور اللہ کے ایسے بندے موجود ہیں جو صبح و شام اللہ کی حمد و ثنا تسبیح بیان کرتے ہیں. کون ہے وہ خوش نصیب؟ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. کیوں؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. لوگوں ان لوگوں کی طرح بن جاؤ. اس تکاثر میں پڑھ کر اپنے اصلی مقصد سے غافل نہ ہو جانا. تجارت کرو، بزنس کرو، خرید و فروخت کرو، کوئی نہیں تمہیں روکتا ہے. کیوں؟ جب تم اپنے رب کو یاد کرو گے تو تمہاری تو شان ہی بڑی اونچی ہے. رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ بزنس کر رہے ہوں، تجارت کر رہے ہوں، خرید و فروخت کر رہے ہوں، ان کو اللہ کے ذکر سے کوئی چیز غافل نہیں کرتی. کرتے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، یہ اپنے کاروبار میں بھی بیٹھے ہیں، اپنے کام کاج میں ہیں، ڈیوٹی میں ہیں، دنیا کا مال و دولت جو سمیٹ رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں، خرید یہ جمع کر رہے ہیں. سب کچھ ہونے کے باوجود نماز کا ٹائم ہوا سب کچھ چھوڑ کر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور سال کے بعد اپنے اس مال کے اوپر سام بن کر نہیں بیٹھ جاتے، بلکہ اس کو کنز نہیں بناتے، اس کو اللہ کے لیے اس کی زکوٰۃ نکال کر اس کا حق بھی ادا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پتہ کیوں؟ ان کے نزدیک مقصد جو اصل ہے وہ سامنے ہے، کیونکہ یہ جانتے ہیں یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ جانتے ہیں کہ ایک دن ایسا آنا ہے کہ جس دن انسان کا دل کلیجہ منہ کو آئے گا، آنکھیں پتھرا جائیں گی. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر ہم ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ یجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ، اللہ ان کے نیک اعمال کا ان کو اچھا بدلہ دے گا اور بھی اضافہ، زیادہ بھی. وہ زیادہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا دیدار ہے. اور دنیا میں فائدہ. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ دنیا میں بغیر حساب کے ہی رزق عطا فرمائے گا. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں. اس لیے مال کو اپنے لیے فتنہ مت بنائیے. اس سوچ اور فکر میں نہ رہیے کہ یہ میرے پاس ایک گاڑی اب دوسری بھی ہونی چاہیے، تیسری بھی ہونی چاہیے، اور اسی کی فکر میں رب بھی بھول جائے، اللہ بھی بھول جائے، جی نمازیں بھی بھول جائیں، اور اللہ کے بندوں کا حق جو ہے وہ بھی بھول جائے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے. بس مالی کی فکر میں نہ لگے رہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا، اگر ابن آدم کے لیے دو وادیاں، ایک پہاڑی ادھر ہے ایک پہاڑی ادھر ہے، درمیان میں جو خالی جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہتے ہیں. دو وادیاں اگر پورا اوپر تک بھری ہوئی مال کی ہوں، سونے اور چاندی کی ہوں، ایک ابن آدم کے لیے لابتغى ثالثا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تمنا اور تڑپ یہ ہوگی تیسری بھی مل جائے تو اچھی بات ہے. یا اور کوشش کرے گا، خواہش اور کرے گا، کیونکہ دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے نا. لیکن جن کا نقطہ نظر اللہ کی طرف ہوتا ہے وہ پھر اس طرح نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میرے پاس، غور سے سنیے، کہ میرے پاس احد پہاڑ کتنا بڑا پہاڑ ہے، احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور 3 راتیں گزر جائیں تو اس میں سے میرے پاس کوئی چیز باقی بچ جائے، صرف وہ جو میں نے کسی کو بطور قرض واپس کرنی ہے، جس کا میں نے قرض لیا ہوا ہے، بس وہ باقی ہو. اس کے علاوہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ وہ چیز، وہ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی میرے پاس 3 راتیں گزر گئی ہوں میرے پاس باقی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں. اس لیے میرے عزیز بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابن آدم 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری کی تمنا کرتا ہے وَلَا يَمْلَوْ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، ابن آدم کا جو پیٹ ہے نا اس کو قبر کی مٹی وہی بھرے گی اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ، ہاں جس انسان نے توبہ کر لی، جس انسان نے اصل مقصد کو پہچان لیا، یہ دنیا کے ہوتے ہوئے، دنیا کے مال و دولت کے ہوتے ہوئے اپنے اصلی مقصد سے غافل نہیں ہوا، اللہ رب العالمین اس کی توبہ قبول کرتے ہیں.
یہ کتنا خوش نصیب آدمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، دو بندوں پہ رشک ہے، دو بندوں پہ۔ ایک وہ آدمی کہ جس کو اللہ رب العالمین نے علم عطا کیا ہو اور وہ اللہ کی رضا کے لیے اس علم کو آگے پھیلاتا ہی جاتا ہے اخلاص کے ساتھ، اس پہ رشک کرنا چاہیے اور دل میں تڑپ ہونی چاہیے کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، میں بھی علم حاصل کروں اور اسی طرح اپنے دوسرے بھائیوں کی مدد کروں اور ان کی اصلاح کروں۔ اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ رب العالمین نے مال بھی دیا ہو، علم کے ساتھ مال بھی دیا ہو، اور وہ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق اس مال کو اللہ کے راستے میں بے دریغ خرچ بھی کرتا ہو، اس کی نیت صحیح ہو، اس آدمی پر بھی رشک کرنا چاہیے۔ ایسا ہو تو ٹھیک، لیکن جو سانپ بن کر نہ زکوٰۃ نہ صدقہ نہ دیگر اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق، ان میں سے کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا، تو پھر اس کے بارے میں سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بأفسد لها من حفظ المرء على المال والشرف لدینه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عالم کا علم دوسروں کو طنز کرنے کے لیے، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے، دوسروں کی انسلٹ اور بےزتی کرنے کے لیے، دوسروں کے ساتھ جھگڑا کرنے کے لیے، لوگوں کے اندر فتنہ اور فساد برپا کرنے کے لیے ہو، اور جس آدمی کا مال کے اندر اتنی حرص ہو، مال اکٹھا کرنے کی اتنی حرص ہو کہ اس کو صرف اپنی جان ہی نظر آتی ہو کہ بس میرے پاس مال ہونا چاہیے، دوسرے لوگ مرتے ہیں تو مریں، دوسرے لوگوں کا کوئی حق نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بھیڑیے کسی بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑے جائیں اور وہ ہوں بھی بھوکے، وہ ان بکریوں کے ریوڑ میں اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا کہ آدمی کی مال و دولت کو اکٹھا کرنے کی حرص اس کو تباہ کرتی ہے، اور جتنا کہ انسان کا علم اپنی بڑائی بیان کرنے میں اس کا نقصان کر جاتا ہے۔ عالم دین کے لیے بڑی تنبیہ ہے، مال و دولت کو اکٹھا کرنے والے انسان کے لیے یہ بڑی تنبیہ ہے کہ آخرت برباد ہو جائے گی، تیرا اتنا نقصان ہو جائے گا کہ تجھے سمجھ نہیں آئے گی۔ دنیا میں تو سمجھے گا لوگوں نے میری بڑی بڑی واہ واہ مجھے کہا، یہ تو کیا کمال کا ہے، اس کے سامنے تو کوئی ٹکتا نہیں ہے، اور دوسرا لوگ کہیں یار یہ کیا آدمی ہے، کتنا خوش نصیب ہے، اس کے پاس اتنا مال و دولت ہے اور یہ دوسروں کا کوئی حق نہیں ادا کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حرص، دونوں کی حرص نے اصل مقصد سے اس کو غافل کر دیا ہے، اس نے غفلت کا شکار ہو چکا ہے، غفلت کا نشہ اس کے اوپر بڑھ چکا ہے۔ بس اس کو بھی یہ ہے کہ میری بلے بلے ہونی چاہیے، اور اس کو بھی ہے کہ میرے پاس مال و دولت زیادہ آنا چاہیے، دونوں ہی گھاٹے میں۔ اس لیے ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے فرما دیا حتی زرتم المقابر، یہ اگلی بات کر کے فوراً تنبیہ کر دی، ایسا نہ ہو کہ پھر وہی ہو کہ ایک وقت اچانک آئے، ملک الموت آئے، وہ تمہاری روح قبض کرے اور تم قبر میں چلے جاؤ، یہ مال کدھر گیا، یہ تمہارا جاہو منصب کہاں گیا، یہ تمہاری بڑائی کہاں گئی، کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کا۔ حتی زرتم المقابر، تم نے قبر کی زیارت کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب یہ موت کے قریب جاتا ہے نا تو پھر کہتا ہے فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے اب تو تیرے مرنے کے بعد تیرے وارثوں نے وہ لے ہی لینا۔ اصل تو وہ تھا جب تم دنیا میں، اب تمہیں قبر نظر آ رہی ہے، اب تم یہ کہہ رہے ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکبر ابن آدم ویکبر معہ اثنتان، جیسے جیسے ابن آدم کی عمر بڑی ہوتی جاتی ہے نا، یہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے تو دو چیزیں اس کے ساتھ بھی جوان ہوتی جاتی ہیں، بڑی ہوتی جاتی ہے، حب المال وطول العمر، ایک مال کی محبت اس کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے اور ایک لمبی عمر اس کی تمنا یہ بڑھتی جاتی ہے کہ عمر اور ہو جائے، اور کو 2 سال مل جائیں، اور کو 4 سال زندگی مل جائے تو میں یہ کام کر لوں، میں وہ کام کر لوں۔ بھائی اتنی تجھے مل گئی تھی، کیا کیا تو نے؟ اس لیے اپنی موت کو یاد کرو، قبر کو یاد کرو، اور اپنے اصلی مقصد سے غافل نہ ہو۔ اسی طرح اس میں
اگلی آیات میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کلا سوف تعلمون، ان میں حساب و کتاب اور جواب دہی کی فکر اس کی طرف توجہ دی گئی ہے. کلا سوف تعلمون، اگر تم خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوئے تو پھر یاد رکھنا ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا. کلا سوف تعلمون، جو تم کہہ رہے ہو نا کہ ابھی بڑا ٹائم ہے، ابھی بہت وقت ہے، لوگوں کو یہ ابھی دیکھو نا عمر ہی کیا ہے، اسی عمر میں ہم مولوی بن جائیں، اسی عمر میں ہم نمازی بن جائیں، ملا بن جائیں، اب داڑھی رکھ لیں، نمازیں پڑھ لیں، ابھی کون سا ٹائم آیا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں جو تم سوچ رہے ہو. سوف تعلمون، ابھی تم ذرا جاؤ تو صحیح، جب قبر میں جاؤ گے پھر تمہیں پتہ چلے گا. ثم کلا سوف تعلمون، پھر تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ غور کرو، تمہیں ان قریب جان لو گے کہ کیا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ. جب تم سے ایک ایک چیز کا پائی پائی کا حساب ہوگا نا پھر تمہیں پتہ چلے گا. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. مجرم رب العالمین کے سامنے گردنیں جھکائے کھڑے، اس کو کہیں گے یا اللہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، کانوں سے سن لیا، ایک بار واپس بھیجیں، نیک عمل کر کے آئیں گے. اس وقت پھر کام نہیں آئے گا. کلا، اب نہیں. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. کتاب سامنے. اس لیے عذاب جہنم سے بچنے کی تلقین اور اسباب رب العالمین فرما رہے ہیں کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش تمہیں یقین ہو جائے، لترون الجحیم، تم جہنم کو دیکھ لو گے، ثم لترونها عین الیقین، پھر اپنی آنکھوں سے تمہیں یقین ہو جائے گا. جہنم کو سب دیکھیں گے، مومن بھی دیکھیں گے، برے بھی دیکھیں گے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. سب کو وہاں سے گزرنا ہے، جہنم کے اوپر سے، لیکن اہل ایمان اس طرح گزر جائیں گے، آنکھ جھپکنے سے بھی زیادہ تیز، بجلی کے لشکار سے بھی زیادہ تیز گزریں گے. یقین کے 3 درجے ہوتے ہیں. ایک علم الیقین جو خبر سے معلوم ہوتا ہے، بتا دیا. عین الیقین لیس الخبر کالمعاینہ، کہ آنکھ سے دیکھ کر جو چیز آتی ہے اس کو عین الیقین. اور ایک ہے حق الیقین، کہ جب انسان خود اس کے اندر پڑتا ہے تو پھر اس کو پورا یقین ہوتا ہے. مثال اس کی لے لیے، جنت کا ہمارے سامنے تذکرہ ہوتا ہے، ہمیں علم ہے کہ جنت ہے، اور جب حشر کے دن جنت کو دیکھیں گے تو عین الیقین ہوگا، اور جب جنت میں داخل ہو کے اس سے لطف اندوز ہوں گے تو پھر حق الیقین ہو جائے گا. اس لیے میرے عزیز بھائیو، ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ہم وہ اعمال کریں کہ جن اعمال کے کرنے سے ہم اپنی آخرت کو بہتر کر لیں اور جہنم سے بچ جائیں. ان میں سب سے پہلے انسان کو اپنا عقیدہ توحید یا اپنا عقیدہ درست کرنا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور کی اتباع اور پیروی کرنی ہے. تیسرے نمبر پر ہمیں نیک اعمال وہ کرنے ہیں. چوتھے نمبر پر ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرنی ہے. اور 5ویں نمبر پر ہمیں صحیح معنوں میں اپنے بچوں کی پرورش اپنی دین اسلام کے مطابق اس پہ چلنا ہوگا، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرنا ہوگا. تب جا کے ہم اپنے اصل مقصد کو یاد رکھ سکتے ہیں، ورنہ پھر یہ ساری چیزیں یہ ہمارا مقدر ہو کر ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں نقصان پہنچا سکتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.
آخری آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. یہ دنیا میں جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، تمہارا وجود پورے کا پورا، اس کے اندر بہت ساری نعمتیں، زمین و آسمان کے اندر ہر چیز تمہارے لیے بطور نعمت بنا کر بھیجی. کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو انسان کے لیے نعمت نہ ہو. اور یاد رکھو، ان ساری نعمتوں کے اوپر سب سے بڑی نعمت جہاں تمہیں زندگی دی، صحت دی، ایمان دیا، مال و دولت دیا، اولاد دی، تمہیں عزت دی، منصب دیا، یہ سب کچھ، سورج کی روشنی تیرے لیے، چاند کی روشنی تیرے لیے، زمین کی انگوریاں تیرے لیے، یہ بارش اور گرمی اور سردی، یہ ساری نعمتیں جو تیرے ساتھ ہیں، تیرے لیے ہیں، اس پر سب سے بڑھ کر یہ تیرے پاس نعمت ہے کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہیں امتی بنایا ہے. تو سب سے افضل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا تیرے لیے باعث فخر ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین امت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت سب سے بڑی ہے. لیکن یاد رکھ، اگر تو نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہ کی، آپ کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی بسر نہ کی، تو قیامت کے دن یہ نہ سمجھنا تو میں کسی بابے کے پیچھے لگ کر، کسی پیر کے پیچھے لگ کر، کسی امام کے پیچھے لگ کر، کسی بزرگ کے پیچھے چل کر، ان کی باتوں میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو یکساں نظر انداز کر دیا. قیامت کا دن ہوگا تو اپنے منہ پہ اپنا ہاتھ ڈال کر کاٹے گا اور اس وقت افسوس کرے گا کہ میں نے اس نعمت کی قدر کی ہوتی. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قیامت کے دن پھر تم افسوس کرو. اس لیے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کہ مالک الملک نے تجھے مسلمان پیدا کیا ہے. ان سے پوچھ قدر اسلام کی جو اپنی جانیں اسلام کے لیے قربان کر رہے ہیں. تجھے کیا پتا ہے؟ ماں باپ دادا خاندان مسلمان، تو بھی مسلمان، اور تو دعوے دار ہے کہ میں نے جنت میں نہیں جانا. تو اور کس نے جانا؟ اور کام ایک انسانوں والا نہیں تیرے اندر، ایک کام بھی دین اسلام کے مطابق نہیں تیرا. دین کو دیکھ لے، اعمال کو دیکھ لے، دنیا کو دیکھ لے، رسم و رواج کو دیکھ لے، کون سا کام ہے جس کے اندر تو شیطان کے پیچھے نہیں چل رہا؟ تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیا کی؟ پھر کہتے ہو میں عاشق رسول ہوں. کس قسم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ بہت بڑی نعمت کا تم نہ شکرے بنتے جا رہے ہو، نہ شکری کر رہے ہو. قیامت کے دن رب العالمین نے تجھے پوچھ لینا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر کیا جواب دو گے؟ سورۃ التکاثر میں یہ چند ایک باتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں سمجھانے کے لیے بیان کی، جن کو آپ کے سامنے رکھا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بڑے ہی دوست پیارے بزرگ یہاں کویت میں رہ کر گئے ہیں، مستقل چلے گئے. ان کی اہلیہ 2 دن پہلے وفات پا گئی. ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے. اسی طرح ہمارا ایک بڑا ہی پیارا بھائی ہے، دوست ہے، شہید بھی ہے، اس کی سسٹر فوت ہو گئی. اس نے بھی مغفرت کی دعا کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. باقی جو بیمار ہیں، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم أدخلهم الجنة الفردوس بغير حساب. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وغزة وفي كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا واهدهم صراطا مستقيما. اللهم عليك باليهود وعوانهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا.
اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وخضب بنيانهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.